السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورۃ الحجر الحمدللہ بڑی آسان ہے، چھوٹی چھوٹی آیات، اور ساتھیوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ کیا۔ سیاق و سباق کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کفار کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے لیے جہنم کے ساتھ دروازے، اور اس کے بعد متقین کے لیے جو ایک خوبصورت مقام ہے جنت اور چشمے، ان کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کہ تم ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور آمن سے آمنین بنا ہے، امن دینے والی جی، اور بہت سارے امن دینے والے۔ یہ اس کا تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم ان میں داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ جی۔ جی 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 تو آمن کا ترجمہ اصل میں ہے امن دینے والی، وہ جو جنت ہوگی یا عیون ہوگے، وہ محفوظ جس طریقے سے ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ جیسے ہم کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کریں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ آمن جو ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور جیسے حدیث بتائی تھی کل کہ جب جہنم سے بچ کے چلے جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے جو پل، جو کہ مجھے پل صراط ہی لگتا ہے، اس کا نام نہیں لکھا حدیث میں، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا۔ بڑی خوبصورت لگتی ہے میرے بات میں، اس لیے اس حدیث کو دوبارہ دہرا رہا ہوں مفہوم کو، کہ وہاں اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصاص، قصاص، کہ یہ جو چھوٹے موٹے کینے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کی ہوگی تو وہاں قصاص ہوگا۔ بدلا اور ہاں جی بالکل، تو جب وہ غل کینہ یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ایک دوسرے کے خلاف ہوگی تو اس کا حساب وہاں وہ خود ہی کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا وہاں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ذرا اس کو آگے کیجیے گا۔ اب جی جنت کی تھوڑا سا منظر اللہ تعالیٰ پورٹری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب، نصب کہتے ہیں محنت، مشقت، تھکاوٹ، محنت، مشقت، تھکاوٹ۔ قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جس کے اندر لقد خلقنا الانسان فی کبد لفظ آتا ہے، یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا۔ وہ جو قادح ہے وہ مشقت کرنے والا ہے، دنیا کے اندر وہ مشقت کرتا ہوا جا رہا ہے جی اپنے رب کی طرف۔ تو آگے پھر کیا آتا ہے؟ قادح الی ربک قدحا فملاقی، تو پھر تو ملاقات اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اب یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہوئی نا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یجین، مجہول کا صیغہ ہے۔ اب پڑھیں جی،
ला यमस्सुहुम फीहा, तर्जुमा क्या होगा? नहीं छुएगी उनमें नहीं उन छुएगी, फीहा उनको उनको उन उसमें जन्नतों में, ठीक है, उसमें, ठीक है उसमें, लेकिन ऊपर चूंकि जन्नात व उयून आ गया हुआ है, उसी की तरफ ज़मीर जा रही है, तो नहीं छुएगी उन जन्नतों में उनको उनको नासाबुन, कोई थकावट। उसकी आखिरी चीज ले लेते हैं, मेहनत मशक्कत और थकावट बाद में होती है, तो हम उसका आखिरी तर्जमा लेते हैं नासब। क्या मतलब क्या कोई है? थकावट कोई कोई थकावट थकावट कोई नहीं पहुंचेगी, तो तर्जमा होगा कि उन्हें उन जन्नतों में कोई थकावट नहीं पहुंचेगी। वमा हुम मिनहा, तर्जमा करें, और नहीं होंगे वो और उन जन्नतों और में नहीं से। से, और नहीं होंगे वो उन जन्नतों में से। ब आया है ताकीद के लिए, मुखराजीन, निकाले जाने वाले। क्यों जी? निकाले जाए जी। ये कहते हैं निकलने वाले, मुखराजीन मजहूल है, निकाले जाने वाले। जैसा मैंने हदीस पहले भी बताई थी, और आपको पता है कि अल्लाह ताला क्या करेगा कि जब जन्नत और दोजख के अंदर लोग चले जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से वहां मौत को लाया जाएगा, और ब्रैकेट में एक किस सूरत में, मेंढे की सूरत, उसको ज़बह कर दिया जाएगा, और ज़बह करने के बाद ऐलान किया जाएगा कि आज के दिन के बाद किसी पर कोई मौत नहीं आएगी। तो हदीस का मफहूम कि जन्नत वाले ये सुन के और ज्यादा खुश हो जाएंगे, हालांकि उन्हें पहले दुनिया के अंदर बताया गया है, लेकिन वो वहां यकीन हो जाएगा कि एक चीज प्रैक्टिकली हो गई, तो जन्नत वाले बहुत खुश होंगे कि भाई उनकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। और सुभान अल्लाह दूसरी तरफ कौन होंगे? दोजख वाले दोजख वाले, वो भी ये ऐलान सुनेंगे, और फिर वो सुन के और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। तो ये हदीस है, याद रखिएगा, बच्चों को बताइएगा, दूसरे लोगों को बताइएगा, जन्नत के मनाजर लोगों को बताएंगे, बशीर बन के आएंगे, तो बच्चे और दूसरे उनको अच्छा लगता है। अच्छा, एक हदीस और सुन लेते हैं, जी सर सुना दें जी? जी जी जरूर जी, बड़ी खूबसूरत हदीस है, और याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ, वह ये लफ्ज मैं अपने पास लगा रहा हूँ आपको याद करने के लिए, कि चार चीजों का ऐलान होगा। ये रसूल पाक ने नहीं फरमाया, ये मैं कह रहा हूँ। वहां होगा कि एक निदा देने वाला निदा देगा, ऐलान करने वाला ऐलान करेगा जन्नत वालों के लिए कि तुम्हारे लिए हमेशा के लिए तंदुरुस्ती होगी, और सकम का लफ्ज आता है, कोई बीमारी नहीं आएगी। पहली चीज, पहली चीज क्या होगी जी? कोई बीमारी नहीं आएगी, हमेशा कोई तंदुरुस्ती रहेगी। बीमारी तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती, हमेशा के लिए तंदुरुस्ती। फिर यह है कि हमेशा के लिए जिंदगी होगी, हमेशा के लिए जिंदगी जिंदगी हो। हो कोई मौत नहीं आएगी। कोई मौत नहीं तो आएगी दूसरी चीज क्या होगी? अब्दी हमेशा जिंदगी की जिंदगी होगी और कोई मौत नहीं आएगी। जी, जिंदगी लंबी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। अब मेरा चौथी चीज शायद भूल ना जाऊं, और चौथी चीज है कि खुशहाली आएगी हमेशा के लिए आएगी, और कभी भी, बास का लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है तंगदस्ती के लिए, तो हदीस के अंदर बास का लफ्ज आता है, कभी भी तंगी नहीं होगी। और इससे पहले जो हदीस है, इसके पहले हदीस का हिस्सा जो है, वो बड़ा खूबसूरत है।
جی 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 سناؤں؟ جی جی بالکل سناؤ ضرور سر ضرور ضرور عبد الرؤف صاحب کی نظر جی جی اللہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات کی بات بتائی، کہا اس کے اندر سب لوگ جوان ہوں گے اور کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جی جی عبد الرؤف بھائی، جی آپ کو جی سر کھانسی آ جاتی ہے، کئی دفعہ درمیان میں کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، میں بھی کھانسنا شروع کر دیتا ہوں، تو جوانی 18 رسول سال پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچھا یہ حدیث ختم ہو گئی، تیسری حدیث سناؤں؟ جی جی سر یہ مزے والی صرف نہ سمجھیں، جنت بہت بہت مہنگی ہے۔ کی بالکل خواہشات کے مطابق چلنا یہ جنت کی قیمت ہے، اور جو آسان نہیں، سننے میں آسان لگتی ہے، ہر وقت ہر لمحے ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے اور میرا دل کیا چاہتا ہے، دنیا کی چیزیں کیا چاہتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزاح کی حص جو تھی وہ بھی پتہ چلتا ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جی 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 یاد ہے نا آپ کو؟ حدیث میں جی رکھا ہے، سر یاد ہے، جی جی یاد ہے۔ اور رسول جی پاک صلی اللہ عادل علیہ وسلم نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ جی جی وہ اب وہ غمگین ہو بیچاری گئی وہ پریشان ہو گئی کہ بھی یہ کیا بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جب اٹھ گئے اس دنیا کے اندر تو 32-33 سال کی عمر تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اتنی عمر ہوگی ہر بندے کی۔ اور سنائیں، جی سر جی ہے وہ 60 ذرا یا 70، جی جو 120 فٹ، آپ کا میرا قد ایک ہی جتنا ہونا ہے، بس بچے جو چھوٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو دے رہے ہوں گے، ان کے قد کتنے ہوں گے ان کا تو پتہ نہیں، لیکن جو بالغ لوگ ہیں ان کے قد اور ان کی صحت اور ان کی خوشحالی اور ان کی تندرستی، یہ سارے مزے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یمسہم، ترجمہ کریں، نہیں چھوئے نہیں گی پہنچے گا انہیں نہیں چھوئے گی انہیں فیہا، ان جنتوں ان میں جنتوں ان جنتوں میں ناصبن، کوئی کوئی تھکاوٹ کوئی تھکاوٹ کوئی تھکاوٹ، مزے ہیں جی۔ وما ہم منہا، اور نہ ہی وہ ہوں گے ان جنتوں نہیں میں ہوں گے سے وہ ان اور جنتوں نہیں میں ہوں گے وہ ان جنتوں میں سے بمخرجین، ترجمہ نکالے کریں، جانے والے نکالے جانے والے۔ ہو گیا جی، مخرج ہوتا تو نکلنے والا، مخرج ہے تو نکالا جانے والا، یہ ہے مجہول کا صیغہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ غفور الرحیم کی بات بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر عذاب
علیہ السلام کی قوم اور باقی اصحاب الایکا آئے گا